عورت کا اصل حسن اور زیور اس کا شرم و حیا اور حجاب ہے۔ اسلام میں روز اول سے ہی پردے اور حیا کو ایک بہت ہی اہم اہمیت حاصل رہی ہے، اور رحمت دو عالم فخر انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حیا ایک مکمل بھلائی ہے، اور حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور عورتوں سے متعلق ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل حیا ہے، کیونکہ عورت کا اصل حسن اور اس کا زیور اس کا شرم و حیا اور باپردہ رہنا ہے۔ اگر عورت اپنے شرم و حیا کی چادر کو اتار دے تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ شرم و حیا عورت کا زیور اور مرد کا ہتھیار ہے، کیونکہ شرم آپ کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتی اور حیا آپ کو کسی کے پاس جانے نہیں دیتی۔ چنانچہ قرآن مقدس جو کہ ہر مسلمان کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ نیچی کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر دوپٹے کا پلو ڈالے رکھیں۔ عورت کے پردے کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے عبادت میں بھی پردے کا حکم دیا، اور بے پردہ جگہ پر عبادت کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ جو اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھے تو ان عورتوں نے اپنے نیچے باندھنے والی چادروں کو کناروں سے دو حصوں میں پھاڑ لیا اور اس سے اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانپ لیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جیسے کسی بھی مرد کا کسی خاتون پر نظر ڈالنا درست نہیں، اور پہلی نظر کی معافی کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے سے منع کیا گیا، ایسے ہی خواتین کو بھی حکم ہے کہ وہ مردوں پر نظر نہ ڈالیں۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ سامنے سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے تشریف لائے، اور یہ واقعہ پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم دونوں پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواتین کو بھی مردوں سے پردہ کرنا چاہیے اور اپنی نگاہیں مردوں پر نہیں ڈالنی چاہیے، چاہے وہ مرد آنکھوں والا ہو یا آنکھوں سے محروم ہی کیوں نہ ہو۔ مذہب اسلام میں کسی کے گھر بلا اجازت نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اجازت ملنے سے پہلے پردہ اٹھا کر کسی کے گھر میں نظر ڈالی، گویا کہ اس نے گھر کی چھپی ہوئی چیز دیکھ لی، اور اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ پھر اگر اندر جھانکتے وقت کوئی اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا تو میں اس پر کچھ نہ کہتا، یعنی بدلہ نہ دلاتا، اور اگر کوئی شخص کسی ایسے دروازے کے سامنے سے گزرا جس پر پردہ نہیں تھا اور وہ بند بھی نہیں تھا، پھر اس کی گھر والوں پر نظر پڑ گئی تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں بلکہ گھر والوں کی غلطی ہے۔ اسی لیے ہماری ماؤں اور بالخصوص والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سختی سے پردے کا پابند بنائیں، انہیں خوشبو لگا کر چلنے،
लोचेदार शीरीं आवाज़ से बात करने, पाँव की झनकार और दिलकश अदाओं से रोकें। शरई हिजाब की खूबियाँ उनके सामने बयान करें और उन्हें ये बतलाएं कि जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करेगी, उस वक्त तक सही मानों में मुसलमान भी नहीं बनेगी। आजकल शादियों के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है और बड़े उरूज पर पहुंचा हुआ है कि जो ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया तो दूल्हा साहब उठते हैं और शादी की उस भरी महफिल में सबके सामने अपनी नई नवेली मनकुहा को बोसा देता है और कुछ दूल्हे तो अपनी दुल्हन को गले तक लगा लेते हैं। निकाह के बाद दूल्हा पे उसकी ज़ौजा हलाल और जायज़ ज़रूर हो जाती है, लेकिन मेरे मुसलमान याद रखो, ये घटिया फैशन और ट्रेंड किसी सूरत हौसला अफजाई के काबिल नहीं है। मैरिज हॉल के अंदर स्टेज पर ही बारातियों के सामने ऐसा अमल करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। हमारी शर्म हया वाली रिवायात सब ख़त्म होती जा रही हैं। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियाँ, अकबर वहीं पे गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपके पर्दे का क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों की पड़ गया।